اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں پنجاب کالج کا ایک اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں۔ 12 تاریخ کو جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں بہت غمگین بھی ہوا اور مجھے بہت غصہ بھی آیا۔ 13 اکتوبر کو جب پروٹیسٹ کی بات شروع ہوئی کہ 14 اکتوبر کو پنجاب کالج کیمپس 8 اور 10 کے باہر پروٹیسٹ ہے، تو میں نے بھی پروٹیسٹ میں شرکت کا ارادہ کیا اور سوچا کہ میں نہیں ہلوں گا جب تک پنجاب کالج والے انصاف نہیں دے دیتے۔ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے کہ پنجاب کالج گلبرگ کیمپس 10 میں ہماری قوم کی بیٹی کا ہوا ہے۔ لیکن جب بچوں کی طرف سے بیجا توڑ پھوڑ شروع ہوئی تو میرے دل کو بہت برا لگا کہ ہماری قوم کو پروٹیسٹ کا مطلب ہی نہیں پتا۔ پروٹیسٹ کرنا تھا تو کالج کے گیٹ کے باہر کرتے، نہ کہ کالج کی عمارت کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بناتے، کیونکہ اب یہ پروٹیسٹ سے بڑھ کر دہشت گردی بن گئی ہے۔ موٹرسائیکلوں میں چلاتا ہی پھڑ کے۔ جب میں نے اس واقعے کو گہرائی سے دیکھا اور تمام ثبوتوں جیسے ویڈیو ریکارڈنگز، وائس ریکارڈنگز اور دیگر لوگوں کے بیانات کو سنا، یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے، متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان، کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے۔ نام ایور کیئر ہاسپٹل کا نام لیا گیا کہ اس کی آئی سی یو میں ایک بچی ہے جس کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے۔ ہم نے جو ہے دیکھا بھی تھا، وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عظیم شخصیات موجود ہیں جو اس ایشو کے بارے میں بات کریں گی۔ تو معلوم ہوا کہ اب تک پنجاب کالج کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہی نہیں۔ طلباء کی طرف سے مختلف سوالات سامنے رکھے گئے کہ اگر ایسا واقعہ نہیں ہوا تو ان سوالات کے جوابات دیں، لیکن جب میں نے وہ سوالات پڑھے اور ان کی تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ پاکستانی معاشرہ اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو مان کر بغیر کسی تصدیق کے آگے پہنچا رہے ہیں اور سچ بھی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آج ان تمام سوالات کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی کو میری بات بری لگے یا اختلاف ہو تو میں پہلے ہی اس سے معذرت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال جو طلباء کی طرف سے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو پرنسپل پچھلے گیٹ سے کیوں بھاگی؟ پنجاب گروپ آف کالجز کیمپس 10 کے باہر بچوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا اور طلباء بہت جذباتی ہوئے تھے۔ وہ تو پولیس کو بھی نہیں چھوڑے تھے اور پولیس پر بھی ڈنڈے اور پتھر برسا رہے تھے۔ اور طلباء کیمپس 10 کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھی ایک عورت ہی ہیں جو بھاگی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہی بھاگی ہوں۔ اگر وہ طلباء کے سامنے سے بھاگتی تو کیا طلباء انہیں جانے دیتے، ان پر پتھر اور ڈنڈے نہ برساتے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں ڈیلیٹ کی گئے؟ لیکن میرے مطابق اور پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج تو ڈیلیٹ ہی نہیں کیے گئے۔ اس کی جتنی موومنٹس ہیں جہاں پہ وہ گیا، جس وقت وہ نکلا، وہ ساری کالج کے کیمروں سے ویریفائی ہو گئی ہیں۔ اس میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تو اب وہ تو پولیس کے پاس ہیں اور پولیس نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایسا واقعہ تو پیش ہی نہیں آیا۔ اگر کسی کو بھی لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کیے گئے ہیں تو وہ اس کا ثبوت پیش کرے اور اس کی ویڈیو پیش کرے اور مجھے ضرور سینڈ کرے تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں طلبہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگلا یہ سوال پوچھا گیا کہ ہاسپٹل ایور کیئر کے باہر پی جی سی کے گارڈ کیوں کھڑے کیے گئے ہیں؟ میں نے پورا سوشل میڈیا چھان مارا ہے لیکن ابھی تک مجھے پنجاب گروپ آف کالجز کے گارڈ کسی بھی ہاسپٹل کے باہر نہیں نظر آئے، نہ کوئی ویڈیو ملی نہ ہی وہ نظر آئے۔ اگر کسی کے پاس اس قسم کی کوئی ویڈیو ہو تو مجھے لازمی شیئر کرے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ تو کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستانی بس سنی سنی باتیں ماننے کے قائل ہیں چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا سوال یہ کیا گیا کہ میاں عامر کہاں ہے؟ تو میں تمام لوگوں اور دیگر طلبات سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میاں عامر آپ لوگوں سے روزانہ ملتا تھا یا روزانہ کالج کا دورہ کرتا تھا؟ وہ کبھی بھی آپ میں سے کسی سے بھی نہیں ملا اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے آیا اور نہ ہی نیوز پر آیا۔ اور جو پی جی سی کے ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز کہہ رہے ہیں وہی پنجاب گروپ آف کالجز کے طرف سے فائنل سٹیٹمنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہر خبر سچی خبر نہیں ہے۔ اگلا سوال طلبہ کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ بچوں کو قتل کیوں کیا گیا؟
دیکھیے میں نے پورا سوشل میڈیا بھی دیکھا ہے لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا کیس نہیں ملا جہاں پہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو. ابھی تک مجھے کسی بھی بچے کو قتل کرنے کی یا کسی نے بھی ایسا بیان نہیں دیا کہ بچوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کی جھوٹی ہی خبریں لگ رہی ہیں. البتہ احتجاج میں زخمی ہونے والے بچوں کا ضرور معلوم ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی بھی خبر آئی ہے. مبینہ تشدد کے خلاف طالبات کا احتجاج، تصادم میں 24 طلبہ اور 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ مختلف سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں پنجاب گروپ آف کالجز والے. میرے بھائیوں اور بہنوں، مختلف سٹیٹمنٹس کس نے دی ہیں؟ پنجاب گروپ آف کالجز کی فائنل سٹیٹمنٹ وہی ہے جو پنجاب گروپ آف کالجز کے ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز نے دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں دی. خبریں جھوٹی ہیں، خبریں سچی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی ہے، ہم نے دیکھنا ہے. نیکسٹ سوال یہ پوچھا گیا کہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں بچوں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے میسیجز اور کالز ریسیو ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی میں ایسا کچھ نہ ہوا ہو اور واقعی میں ان کے کالج کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا کوئی اور سیاسی مسئلہ ہو. تو وہ تو طلبہ کو سمجھا ہی رہے ہیں نا کہ نہ کریں اور جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں ورنہ ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے. اگر وہ طلبہ کو نہ روکیں گے تو کیا یہ جھوٹی خبر پورے معاشرے میں پھیل نہیں جائے گی جیسا کہ اب ہوا ہے؟ پھر بچوں نے سوال کیا کہ کالج کو سیل کیوں کیا گیا، کالج کی رجسٹریشن کیوں مؤخر کی گئی. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. ڈائریکٹوریٹ کالجز پنجاب نے گلبرگ کے نجی کالج کی رجسٹریشن معطل کر. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وزیر تعلیم پنجاب ہے وہ اچانک پروٹیسٹ کی جگہ پر آیا تھا اور اس کو تمام طلبہ نے گھیرا ہوا تھا اور طلبہ اتنے جذباتی ہوئے تھے کہ وہ تو پولیس کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اور ڈنڈے برسا رہے تھے. اگر رانا سکندر حیات صاحب کوئی ایکشن نہ لیتے اور کہتے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے تو کیا طلبہ ان کو جانے دیتے اور کیا طلبہ ان پر پتھر نہ برساتے؟ وزیر تعلیم نے جلد بازی میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا ورنہ اس وقت تک تو وزیر تعلیم کو اس واقعے کا اتنا ہی علم تھا جتنا عام بچوں کو تھا. اگلا سوال طلبات کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ بچیوں کو کلاسز میں لاک کیوں کیا گیا. دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں پھنسی ہوئی وہاں پہ ٹریپ انسائیڈ اور ہم نکال بھی نہیں رہے ہیں. وہاں پہ پتھر مارے گئے اور وہ لڑکیاں انجرڈ ہیں وہاں پہ، ان کو کون بچائے گا؟ اب ان کو باہر نکالے. اس کا جواب تو بہت ہی سیدھا ہے. احتجاج کے دوران طلبہ نے پی جی سی کیمپس 10 کا گیٹ توڑا جو کہ گرلز کیمپس تھا. پھر لڑکے اس کیمپس میں گھسنے لگے. ٹیچرز اور انتظامیہ کو اپنی طالبات کی فکر ہی ہوگی. انہوں نے طالبات کی حفاظت کے لیے ان کو کلاسز میں لاک کیا ہوگا. کیا کالج انتظامیہ سے طالبات کے والدین سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے تو ان کو پڑھنے بھیجا تھا اور تم نے ان پر لڑکے چھوڑ دیے اور لڑکوں کو کالج میں گھسنے دیا اور انہیں روکا بھی نہیں؟ اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ جو بچہ حق میں بولا اس کو پریزن وین میں کیوں ڈالا گیا. یہ پولیس وین آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پریزن وین ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس ایک بڑی تعداد میں اس کے اندر انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. اول تو حق ابھی تک سامنے نہیں آیا اور ہم میں سے کسی کو بھی ابھی تک اس بات کی حقیقت کا علم نہیں ہوا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. دوسرا، اگر وہ حق پر بھی تھے تب بھی اسلام اور قانون ان کو توڑ پھوڑ کی یا حد سے بڑھ جانے کی اجازت نہیں دیتا. پروٹیسٹ کرنا بچوں کا حق ہے لیکن دہشت گردی کی تو سزا دینی ہی چاہیے کیونکہ جو پنجاب میں ہوا وہ پروٹیسٹ سے بڑھ کر ٹیررزم تھا. اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ بچی کا ٹریٹمنٹ پنجاب گروپ آف کالجز والے کیوں کر رہے ہیں. اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اگر بچی کا ٹریٹمنٹ پنجاب گروپ آف کالجز والے کر رہے ہیں تو آپ پولیس کو جا کے یہ بتا دیں کہ وہ بچی کا ٹریٹمنٹ کہاں کر رہے ہیں کیونکہ ایسی تو کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، نہ تو بچی سامنے آئی نہ اس کے والدین سامنے آئے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ آپ، میں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہونے سے اور اس کی موت سے بڑھ کر بھی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے والدین کے لیے؟ اگلا سوال پوچھا گیا کہ بچی کے پیرنٹس کو کیوں تھریٹ کیا گیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ بچی کے پیرنٹ سے ملے ہیں یا بچی سے ملے ہیں؟ نہ تو وہ بچی سامنے آئی اور نہ ہی اس کے والدین سامنے آئے، جبکہ پوری قوم، پورا ملک ان کے ساتھ ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو اور ایسی کوئی بچی ہو ہی نہ. اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ پنجاب گروپ آف کالجز والے ہر وقت ریپوٹیشن کی بات کیوں کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پچھلے کئی عرصے سے پنجاب گروپ آف کالجز ہر سال بورڈ میں کئی پوزیشنز لے جاتا تھا. تمام کالجز کے مقابلے میں سب سے زیادہ پوزیشنز پنجاب گروپ آف کالجز ہی کی ہوتی تھیں اور ابھی چند دن پہلے ہی پنجاب گروپ آف کالجز کو بیسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک آف پاکستان ہونے کا ایوارڈ بھی ملا. اب
जो इंस्टीट्यूशन इतनी तरक्की कर रहा हो उसके दोस्तों से ज़्यादा उसके दुश्मन होंगे। हो सकता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से इख्तलाफ करने वालों ने ही ये झूठी खबर फैलाई हो और वाकई में उनकी रेपुटेशन ही खराब हो करने की कोशिश की गई हो। अगला सवाल ये पूछा गया कि बच्चों को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं, कौन मार रहा है बच्चों को थप्पड़। उसाजा तो वैसे भी अगर अपने बच्चों को मार लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो उनके रूहानी वालिदैन ही हैं, लेकिन जब आप उनके इंस्टीट्यूशन में तबाही मचा दोगे, तोड़फोड़ करोगे, तो क्या वो आपको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते? क्या वो अपने इंस्टीट्यूशन का दिफा भी नहीं कर सकते? वो इसको ऐसे ही तोड़फोड़ का शिकार होने दें? और अभी तक कोई ऐसी वीडियो मंजर आम पर नहीं आई जिसमें किसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट को उस्ताद या गार्ड मार रहे हों। अलबत्ता ये वीडियो सामने ज़रूर आई है कि गार्ड अपने कॉलेज की हिफाजत के लिए तोड़फोड़ करने वालों को कॉलेज से निकाल रहे हैं जो कि सिविल कपड़ों में हैं और उनको मार भी रहे हैं। अगला सवाल ये था कि एसएचओ इतना चिल क्यों था जब वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज आया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एसएचओ जब कैंपस 10 में आया तो उस पर पत्थर बरसाए गए। तमाम तालिब इल्म उसकी तरफ गुस्से से बढ़े और आप कह रहे हैं कि वो चिल था। क्या कमाल बात कही है आपने। अगला सवाल तालिबात की जानिब से ये पूछा गया कि उस दिन एम्बुलेंस क्यों आई थी, तो उस दिन एम्बुलेंस कॉलेज आई ही नहीं क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करने और उनको सच तस्लीम करने की आदत है और इंतशार फैलाने की आदत है। इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं और इसीलिए हमारे जहनों में ये सवाल आए हैं क्योंकि नेगेटिविटी दुनिया में बहुत फैल गई है और पॉजिटिव बात करने वाले को पागल समझा जाता है। आप लोगों के सवालात के जवाबात मैंने दे दिए हैं जो बच्चों की तरफ से उठाए गए थे। अब मैं भी आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा वो ये है कि जो बच्ची दावा कर रही है कि वो आई विटनेस है और उसने वीडियो भी बनाई थी लेकिन वो प्रिंसिपल ने उसका मोबाइल तोड़ दिया, तो क्या उसके पास कोई जीमेल अकाउंट नहीं था? आजकल तो डाटा रिकवर करना बहुत ही आसान और बच्चों का खेल हो गया है, तो क्या वो ये काम नहीं कर सकती थी अपनी फ्रेंड या अपनी दोस्त को बचाने के लिए? दूसरा सवाल मेरी तरफ से ये है कि जिन बच्चियों ने कैमरे उतारते हुए देखा तो क्या उन्होंने वीडियोस नहीं बनाई? क्योंकि कैमरे पार्किंग से उतारने का भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता कैमरे तो वहीं पर मौजूद हैं और इसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है। ये सामने कैमरा है, अब ये देखें। आप स्टेयरकेस से आएंगे तो भी ये कैमरा देखेगा, आप लिफ्ट से निकलेंगे तो ये कैमरा देखेगा, ये सामने देखेगा। यानी यू हैव गॉट मल्टीपल कैमरास हियर। तीसरा ये कि जब आपने ना हुकूमत पर भरोसा करना है और ना ही आपको पुलिस पर एतमाद है तो फिर आप किसकी बात मानेंगे? कौन है वो शख्स जो आपको आकर कहे कि वाकया हुआ है या ये वाकया नहीं हुआ तो आप उसकी बात मान लेंगे? पाकिस्तानी अवाम की अकल इतनी पुस्ती में चली गई है कि हम तो मौजूदा हुकूमत की बात मानेंगे ही नहीं। अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत कोई कमेटी कायम करती है तो पीटीआई के सपोर्टर्स ये कहेंगे कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं या वो मुस्लिम लीग की हुकूमत में काम हो रहा है। ना तो हम पुलिस की बात मानेंगे मुस्लिम लीग की हुकूमत में, ना हम हुकूमत की बात मानेंगे। और अगर यही काम हम पीटीआई की हुकूमत में करते, पीटीआई एक कमेटी तश्कील देती तो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि हमने इनकी बात नहीं मानी क्योंकि पीटीआई वाले हैं और पीटीआई वाले पैसे देके काम करा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो तमाम कंसर्न्स इस वाक़े से मुतल्लिक दूर हो गए होंगे। अभी तक सच्चाई का किसी को भी इल्म नहीं और हर कोई अपनी ही बात कर रहा है और अपने से ही बातें बना रहा है और हवा में बातें कर रहा है ताकि इंतशार और फैले। और हम चूंकि पाकिस्तानी हैं तो हम तो मज़े ज़रूर लेंगे। ना तो हमें हुकूमत पर भरोसा है, ना ही हम पुलिस को मानते हैं और उस इदारे की बात तो हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आज लाखों तलबा तरक्की कर चुके हैं और मज़ीद तरक्की कर रहे हैं, जिसके उस्ताद दिन रात मेहनत करके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और दिल से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है ये वाकया वाकई में हुआ हो, लेकिन फिलहाल ना तो हमारे पास कोई सबूत है और ना ही गवाह। इस्लाम के मुताबिक भी जिना करने वाले को सजा देने के लिए 4 गवाहों की जरूरत होती है। सिर्फ सोशल मीडिया की बिना पर सजा नहीं दी जा सकती, नहीं तो हम सबको अल्लाह के सामने भी एक दिन पेश होना है। तो पाकिस्तानियों के मुताबिक तो सजा और जजा और दोज़ख और जन्नत का फैसला तो वो खुद ही करेंगे। शायद वो इस बात को भूल चुके हैं कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है और असल हिसाब तो अल्लाह ने ही लेना है। उस हिसाब से कौन बचकर कहाँ जाएगा? कोई नहीं बच सकता उस हिसाब से। वो हिसाब हर किसी ने हर सूरत में देना है। लिहाजा पुलिस और हुकूमत को अपना काम करने दें, वरना ये बता दें कि अगर आपने ना हुकूमत पर भरोसा करना है ना आपको पुलिस पर एतमाद है तो फिर आप किसकी बात मानेंगे? मेरी गुजारिश है कि अगर आप वाकई में विक्टिम को जानते हैं तो आप सिर्फ पुलिस को आकर बता दें।
تاکہ کیس آگے بڑھ سکے۔ اگر کسی کو میری باتیں بری لگی ہوں یا میری باتوں سے اختلاف ہو تو معذرت، باقی اللہ پھر سے اس ملک کا امن برقرار کرے اور ظالم کو سزا دے اور حق آشکار کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔